ہمیں جبا صبح قریبی ساتھی ہم جبا صبح وقان بیوان بڑے گفتگو کان میڈیا والے تمام آج امی خاندان مز غلام احمد کچھے صاحب پامپور پلوامہ پہ دعوت پیش حیثیت مسٹر نذیر احمد گنائی رتنی پورہ پلوامہ پہ تمن دعوت دن تو میں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، جو بھی کچھ ٹائم کے بعد اناؤنس ہوگی ہماری پولیٹیکل پارٹی کا نام ابھی چند منٹوں کے بعد اناؤنس ہوگا، اس کی طرف سے جبار فاؤنڈیشن تو رہے گا ہی رہے گا، وہ نان پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن رہے گی ہماری، وہی ہماری طاقت ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پلوامہ، پامپور، چار شریف، شہر سری نگر، شہر خاص سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے، ایک بدلاؤ ہے جو آج 50 سالوں سے ایک سفوکیشن فیل کر رہے ہیں، جو سسٹم میں خرابیاں ہوئی، جس حال پہ آج ہماری قوم ہے، بے آر و بے مددگار، جو ہمارے لیڈران نے یہاں پہ زیادتیاں کی، جو لاسٹ کا جو ہمارا نیل تھا، جو اس میں 1987 میں سمجھتا ہوں کہ جس میں 87 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جموں کشمیر کی سیاست کا، جب یہاں ریگنگ ہوئی، جو گن کلچر یہاں اسی وقت ہمارا شروع ہوا، اور اس کو آج ہم ایک گیپ ہے، برج ہے، بننا چاہتے ہیں آج کے نوجوانوں کے درمیان، اور اس ڈیموکریسی کو ہم اور آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں خود ایک سفرر ہوں، میں نے ملیٹنسی کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ میرے والد کو جب شہید کیا گیا میں 8ویں میں پڑھتا تھا، میں نے زندگی کے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے مدثر صاحب، میرے اشفاق صاحب دوسرے ساتھی ہیں، ان کے یہ میرے وکٹمز ہیں میری طرح، تو ان کے گھروں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور جو سیاست دانوں نے ہمارے اسلافوں کے خون پہ اپنی دکانیں گرم کی، اپنی کرسیاں چمکائی، اپنا جو خاندانی راج اس کو قائم رکھا، اور جو قربانی، جیسے کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آج عمر صاحب کہتے ہیں شیری کشمیر کا مشن، ارے آپ تو 98 میں ہی عمر صاحب بی جے پی کی گود میں بیٹھ گئے، جب آپ نے واجپئی صاحب کی حکومت میں ویسے تھے خارجی وزیر کے حیثیت سے آپ نے کشمیر کو کہیں پہ دنیا کے کونے کونے میں بدنام کیا، اور شیری کشمیر کا مشن یہ تو نہیں تھا کہ آپ بھاجپا سے ہاتھ ملاؤ گے، آپ یہاں پہ جو میرے والد نے 16 سال جیل خانوں میں گزارے، جناب غلام قادر نلورہ صاحب نے جیل خانوں میں گزارے، انہوں نے ایک مشن، ایک کشمیریت کے لیے ایک آواز دی تھی، جو شیری کشمیر تب بنے شیری کشمیر جب ہمارے باپ داداؤں نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، آپ نے تو وہ کب کا پیچھے چھوڑ دیا، اب آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں آپ دیکھیے، آپ کا تو کلچر ہی نہیں ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، آپ تو ہر چیز میں جو آپ کا ویسٹرن کلچر آپ کے ذہن میں ہے، ہم تو کشمیری سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آنے والے جو بلدیاتی چناؤ ہے، شہر سری نگر سے بھی ہم میونسپل کارپوریشن کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس اتاریں گے، پنچایتوں کے لیے ہم اپنے کینڈیڈیٹس اتاریں گے، جو یو ایل بی اربن لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں اس میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بنے گی کشمیر کا، ایک ہم دیکھنا چاہتے ہیں بدلتا کشمیر، ایک نیا کشمیر جس میں ہر کسی کو انصاف ملے، نوجوانوں کی پکڑ دکڑ نہ ہو، جو جیل خانوں میں بند ہے وہ لوگ، ان کے لیے ہمیں بات کرنی ہے، جن کا زیادہ جرم نہیں ہے، فرسٹ ٹائمر کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے کہ تاکہ وہ یہاں اپنے گھروں میں، غربت بہت آ گئی لوگوں میں، ماؤں بہنوں کے بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے منشیات میں ابھی میں آپ ہی کے لوگوں کا ایک پڑھ رہا تھا کہیں پہ، تو ہر 12 منٹ کے بعد ایک او پی ڈی میں جاتا ہے ہمارا نوجوان
जो ड्रग्स में इन्वॉल्व रहता है। क्या कोई बड़ा नाम इसमें है जो आपके साथ शामिल होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पार्टी लेस हैं, इस टाइम कह सकते हैं कि पार्टी लेस हैं। क्या ये एक जॉइंट फ्रंट बन सकता है एनसीपीडीपी के खिलाफ? देखिए जनाब, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, हालांकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं गांधरबल में इंशाल्लाह अपने तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जगह सही अच्छा चल रहा हूँ। मैं ऐसे भी वहाँ पे अपना जो है मेरा वजूद वो कायम है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी तरह जो सताए हुए लोग हैं या जो उनको साथ ज़्यादतियाँ हुई है, जो कश्मीर का जो बुनियादी जो असूल है, जो हमारे रीजनल एस्पिरेशंस है, उन पे कंप्रोमाइज़ होते हैं, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, खासकर नौजवान कौम, और जो आप नाम के कह रहे हैं वैसे भी बहुत सारे आए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म एक बेहद ज़रूरत थी। लोग समझते थे कि एक चेंज चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका ना कोई एजेंसी से किसी से ताल्लुक़ हो, ना कोई बीजेपी का लेन देन हो, ना कहीं उसको ये बरे कि इसने कहीं से पैसे लेके जमात बनाई, ना कोई ये कहे कि इसने तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पे ऐसी कोई उंगली नहीं उठा सकता है ना, या उंगली तो सियासत तो करनी है इन लोगों को बड़ी बड़ी, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई सबूत दे कि हम किसी भी तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व है जिससे कि कश्मीरियत हमारा तशख़्ख़ुस खतरे में है, हम उसी वक्त अपनी सियासत छोड़ने के लिए तैयार है। और हमारी सियासत सच्चाई पे है और इंसाफ पे है, क्योंकि हमने भी बहुत देखा है, हमने खुद भी एक सफर रहा हूँ, मैं किसी सफर के साथ या ऐसे अपनी कौम के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो हमारी जमात ये एक अल्टरनेट बन के उभरेगी पूरे जम्मू कश्मीर में।